چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک مووی ریلیز ہوئی تھی جس کے ٹریلر میں یہ بتایا گیا تھا کہ 32,000 ہندو لڑکیوں کو زبردستی اغوا کر کے مسلم بنا دیا گیا اور ان کو ISIS میں بھرتی کر دیا گیا. اس مووی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اس سچی مووی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ہاں یہ ضرور، یہ بتائیے. اچھا اضافہ کیا آپ نے، ورنہ بات ادھوری رہ جاتی. ہماری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 80 سال پہلے، آج سے 80 سال پہلے نازی جرمنی میں جب ہٹلر یہودیوں کے اوپر ظلم کرنے والا تھا اور ظلم کا ہلکا ہلکا آغاز ہوا تھا، تو 1939 میں جرمن حکومت نے جو جرمنی کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کو یہ کہا کہ یہودیوں کے خلاف فلمیں بنائی جائیں. 1940 میں پہلی فلم اور 1941 میں پھر 2 فلمیں ریلیز ہوئیں. ان میں پہلی فلم تو ہٹ نہیں ہوئی، وہ فلاپ ہو گئی. اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ یہودی کس طریقے سے ملک کی اکانومی کو چوس رہے ہیں اور اس کی ویلتھ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، اور جو اصل جرمن ہیں وہ کتنے دیش بھکت ہوتے ہیں کہ وہ دیش کے نام پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہودی نہیں کرتا. اس میں یہ دکھایا گیا تھا. یہ فلاپ ہو گئی. اس کے بعد ایک دوسری فلم بنی، اس کا نام تھا جیو سس، یعنی سس ایک آدمی کا نام تھا اور وہ چونکہ یہودی تھا، جو یہودی، تو وہ ایک فلم بنی 1941 میں. وہ بڑی ہٹ ہوئی. اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک یہودی کسی امیر جرمن کا سیکریٹری ہے، فائنینشیل ایڈوائزر اور سیکریٹری ہے، تو کس طریقے سے وہ اس جرمن کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی گھر کی عورتوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے، کس طریقے سے وہ دیش کے ساتھ غداری کرتا ہے، یہ اس کو دکھایا گیا. اچھا، یہ فلم جب ہٹ ہونے لگی تو حکومتی آفیشلز نے، سرکاری آفیشلز نے یہ ایڈوائزری جاری کی تمام آفیشلز اور سرکاری افسران کے لیے کہ وہ اس فلم کو دیکھیں. پوری فوج کو دکھائی گئی، پولیس کو دکھائی گئی، سرکاری عملے کو دکھائی گئی. کیا آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے کہ اگر کشمیر فائلز مووی آئی تھی تو کس طریقے سے حکومت کی طرف سے اس کی تائید کی گئی تھی، اور کیسے سرکاری افسران کو آفس کی چھٹی کر کے وہ ویڈیو دکھائی گئی تھی، وہ فلم دکھائی گئی تھی، کیسے آرمی کو وہ فلم دکھائی گئی تھی. آج جب کیرلا اسٹوری آئی تو اس کیرلا اسٹوری میں کی جو تائید ہے وہ کس نے کی؟ وہ ملک کا پرائم منسٹر کر رہا ہے، ایم پیز کر رہے ہیں، MLAs کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک پروپیگنڈا مووی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو ٹیچر ہے نا، جس نے ان کو یہ سارے پروپیگنڈا سکھائے ہیں، وہ ہے ہٹلر. جب ہم اس طرح کی موویز دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو پروپیگنڈے کے اوپر مبنی ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ہمیں ذہن میں ہٹلر آتا ہے کہ جو اس کی اسٹریٹجی تھی، جو وہ یہودیوں کا قتل عام کرنا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے وہ جرمنوں کے دلوں میں یہودیوں کی نفرت کو اس طریقے سے ڈال دینا چاہتا تھا کہ پھر وہ یہودیوں کو چاہے جس طریقے سے قتل کرے، جرمن کے جو لوگ ہیں وہ آواز نہ اٹھائیں، وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ انسانیت کا کے مستحق نہیں ہے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہونا چاہیے. دراصل یہی کام کرنے کے لیے یہ ویڈیوز اور یہ موویز آتی ہیں، اور مووی انڈسٹری کے اندر باقاعدہ انفلوئنس ڈال کر اس طرح کی موویز لائی جا رہی ہیں. تو ان کے استاد تو ہٹلر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ہٹلر نے جن یہودیوں پر ظلم کیا، وہ یہودی بھی چونکہ قوم پرست بن گئے ہیں، اور قوم پرستی کے نام پر وہ بھی دراصل فلسطینی مسلمانوں کے خلاف فلمیں بنا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو اب ان کے استاد یہودی ہو گئے. کل ان کے استاد یہودیوں پر ظلم کرنے والے تھے، آج ان کے استاد یہودی ہیں. یہ سیکھتے دوسروں کا ہی ہیں، عقل ان کے پاس اپنی نہیں ہے، لاتے کہیں اور سے ہی ہیں.